اس ویڈیو میں مضمون رسپانسبلٹیز آف یوتھ سے متعلق سوال جواب کو مکمل کیا جائے گا۔ تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ بھی پڑھیے۔ کویسچن نمبر 1، وائی ڈز دا قائد اسٹریس آن یوتھ ٹو بی کنٹینیوسلی ویجیلنٹ؟ یعنی قائد جو ہیں انہوں نے نوجوانوں پر یہ زور کیوں دیا کہ وہ مسلسل چوکنا رہیں، ہوشیار رہیں؟ جواب دیکھتے ہیں۔ آنسر نمبر 1، قائد اسٹریسڈ دا یوتھ ٹو بی کنٹینیوسلی ویجیلنٹ، یعنی قائد نے نوجوانوں کو مسلسل چوکنا رہنے کی ہدایت کی ایز the newly freed state had put a lot of responsibilities on them، جیسے کہ نئی آزاد ہونے والی ریاست نے ان کے کندھوں پر بہت سی ذمہ داریاں ڈال دی تھیں۔ The youth needed to be beware of fifth columnists and to stop the enemy at large from damaging the image of Pakistan، یعنی نوجوان جو تھے ان کو جاسوسوں سے ہوشیار رہنا تھا اور دشمن کو روکنا تھا بڑے پیمانے پر پاکستان کی ساخت کو نقصان پہنچانے سے۔ Question number 2، what according to the قائد is the prime responsibility of youth؟ یعنی قائد کے نزدیک نوجوانوں کی سب سے اہم ذمہ داری کیا ہے؟ جواب دیکھتے ہیں۔ According to the قائد، the prime responsibility of the youth is to pay attention to their studies، یعنی قائد کے نزدیک نوجوانوں کی جو سب سے اہم ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی تعلیم کی طرف توجہ دیں، and to equip themselves with higher education to serve their nation in a much better way، اور یہ بھی کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں تاکہ اپنی قوم کی وہ بہتر طور پر خدمت کر سکیں۔ Question number 3، having read the text of Qaid's speech, what traits of character does Qaid want to see in the educated youth؟ یعنی یہ سبق جو ہے اس کو پڑھ لینے کے بعد قائد کی تقریر سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ کردار کی کون سی خوبیاں دیکھنا چاہتے تھے تعلیم یافتہ نوجوانوں میں؟ تو جواب دیکھتے ہیں۔ The traits of character that Qaid wants to see in the educated youth are، تو اس طرح سے آپ نے کولن کا نشان پھر استعمال کرنا ہے، یعنی پہلے یہ بتانا ہے کہ یہ جو کردار کی خوبیاں ہیں قائد جنہیں دیکھنا چاہتے تھے تعلیم یافتہ نوجوانوں کے اندر وہ اس طرح سے ہیں، اور پھر کولن کا نشان اور پھر ایک ایک کر کے آپ چند ایک خوبیاں جو ہیں وہ یہاں گنوا سکتے ہیں، جیسے کہ ہائی مورل سٹینڈرڈز، بلند اخلاقی معیار، فیئرنیس ٹو سیلف، یعنی خود کے ساتھ انصاف کرنا، پیرنٹس اینڈ اسٹیٹ، والدین کے ساتھ بھی اور اپنی ریاست کے ساتھ بھی، ڈسپلن، نظم و ضبط کی پابندی کرنا، انٹیگریٹی، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنا، یعنی اتحاد، بین الاقوامی اتحاد، معاف کیجیے گا قومی اتحاد، ٹروتھفلنس یعنی سچائی، اینڈ انسیلفشنس یعنی خود غرضی سے بچنا، جس کا مطلب ہوا کہ دوسروں کا بھی خیال رکھنا، صرف خود کے بارے میں ہی نہ سوچنا۔ Question number 4، what advice does the قائد give to the youth about the choice of career؟ یعنی زندگی میں کوئی شعبہ اختیار کرنے سے متعلق قائد جو ہیں وہ نوجوانوں کو کیا نصیحت کر رہے ہیں، کیا ایڈوائس دے رہے ہیں؟ جواب دیکھتے ہیں۔ The قائد tells the youth regarding the choice of career، یعنی قائد جو ہیں وہ نوجوانوں کو کسی شعبے کے چناؤ سے متعلق یہ بتا رہے ہیں that they must not run after getting government jobs، کہ انہیں حکومتی یا سرکاری نوکریوں کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے after completion of their degrees، اپنی ڈگریوں کو مکمل کرنے کے بعد۔ Instead he advises them to focus their attention to other fields and avenues that would provide them more opportunities to excel in life, such as technical education، یعنی حکومتی نوکریوں کے پیچھے بھاگنے کے بجائے وہ انہیں یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ وہ اپنی تمام تر توجہ جو ہے دوسرے شعبوں اور مواقع کی طرف لگائیں
کہ جن کی مدد سے وہ زندگی میں زیادہ بہتر طور پر آگے جا سکتے ہیں، جیسے کہ تکنیکی تعلیم. He also motivates the youth towards manual work. وہ نوجوانوں کی ہاتھ سے کام کرنے کے لیے حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. And tells them to not to feel any shame in doing any labor work. اور وہ انہیں یہ بتاتے ہیں کہ ہاتھ سے کام کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے. Question number 5. Compare and contrast the youth of today with the ideal youth of Quaid-e-Azam as expressed in his speech. یعنی موازنہ کرنا ہے یا مقابلہ کرنا ہے آج کل کے نوجوان کا اس مثالی نوجوان سے کہ جس کے متعلق قائد اعظم نے اپنی تقریر میں بتایا. جواب دیکھتے ہیں. آنسر نمبر 5. According to Qaid, an ideal youth should be honest, hardworking, truthful, fearless, disciplined, and is focused on getting education seriously. معاف کیجیے گا، یہاں شوڈ کی جگہ اس کا استعمال زیادہ بہتر رہے گا. باقی کے جملے کے ربط کے لحاظ سے ایک مرتبہ پھر پڑھ لیتے ہیں. According to Qaid, an ideal youth is honest, hardworking, truthful, fearless, disciplined, and is focused on getting good education seriously. معاف کیجیے گا، on getting education seriously. تو قائد جو ہے ان کے نزدیک ایک مثالی نوجوان جو ہے اس میں یہ خوبیاں ہونی چاہیے کہ وہ ایماندار ہو، محنتی ہو، سچا ہو، نہ ڈر ہو، نظم و ضبط کا پاسدار ہو، اور اس کی تمام توجہ جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کی طرف ہو اور اس میں وہ سنجیدہ ہو. آگے پڑھتے ہیں. Comparatively, youth of today seems to be more focused on entertainment and social media. تو اگر اس کا موازنہ کیا جائے آج کے نوجوان سے تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ آج کل کا جو نوجوان ہے وہ زیادہ تر تفریح اور سوشل میڈیا کی طرف مرکوز رہتا ہے، توجہ دیتا ہے. Today, many parents have to struggle hard to bring their young children to focus on their studies. یعنی آج کل ماں باپ کو خاصی مشقت کرنی پڑتی ہے اپنے نوجوان بچوں کو تعلیم کی طرف ان کا دھیان لگانے کے لیے. They need to be disciplined to reach the ideal standard set by Qaid in his speech. تو آج کل کے نوجوان کو نظم و ضبط کا عادی بنانے کی ضرورت ہے تاکہ اس معیار کو پہنچ سکیں جس کے متعلق قائد نے اپنی تقریر میں بتایا تھا. Question number 6. Having read the text of responsibilities of youth, what in your view could be the possible role of youth in crisis management of the country? یعنی کہ اس مضمون کو پڑھ لینے کے بعد آپ کے نزدیک نوجوانوں کا کیا کردار ہونا چاہیے ملک میں ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے. آنسر نمبر 6. Keeping the passage in view, youth can play its constructive role in crisis management. یعنی اس مضمون کو مد نظر رکھتے ہوئے یعنی اس سے یہ جو بات سامنے آتی ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ خاصا تعمیراتی کردار ادا کر سکتے ہیں ملک کے ہنگامی حالات کے دوران، اور ایسا وہ کر سکتے ہیں بائی گیٹنگ ایجوکیٹڈ. پہلے تو تعلیم یافتہ ہوں، وہ تعلیم حاصل کر چکے ہیں. اینڈ بیکمنگ ٹیکنیکلی ساؤنڈ، تکنیکی لحاظ سے بھی وہ مہارت رکھتے ہوں، ہارڈ ورکنگ ہوں، محنتی ہوں، اینڈ سنسیئر، اور وہ مخلص ہوں. اس کے علاوہ the youth can use their vigor, intellect, courage and strength. یعنی اس کے علاوہ نوجوان جو ہیں وہ اپنے جوش و جذبے کو، اپنی ذہانت کو، اپنی دلیری کو اور اپنی طاقت کو استعمال کر سکتے ہیں ٹو اوور کم اینی کرائسس سچویشن، کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے. بینگ گریٹر ان نمبر، جیسا کہ وہ تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں. یوتھ کین یوز دیئر پاور ٹو ہیلپ the nation become strong and stable. یعنی نوجوان اپنی طاقت کو استعمال کر سکتے ہیں اپنی قوم کی مدد کے لیے تاکہ وہ مضبوط اور پائیدار بن سکے. Question number 7. Qaid says not only has Pakistan survived the shock of that upheaval than ever. یعنی قائد نے یہ فرمایا کہ نہ صرف پاکستان نے وہ جو دھچکا لگا تھا
ایک بہت بڑے سانحے کا اس کو سہ لیا ہے، پہلے سے بھی بہتر اس کا مقابلہ کر لیا ہے. تو وچ upheaval از ہی ٹاکنگ اباؤٹ، یعنی وہ کس دھچکے کی بات کر رہے ہیں، کس گڑبڑ کی بات کر رہے ہیں، یہاں پر کس طرف اشارہ ہے؟ جواب ہے آنسر 7. The upheaval that قائد is talking about was the Punjab and Delhi Holocaust. یعنی کہ جس upheaval یعنی کہ جو گڑبڑ یا دھچکا تھا، جو مشکل تھی، اس کے بارے میں جو انہوں نے اشارہ کیا ہے قائد نے، وہ واقعہ تھا پنجاب اور دلی میں ہونے والا قتل عام. In that Holocaust, thousands of people, including men, women and even children, were killed mercilessly. یعنی یہ وہ واقعہ تھا جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو قتل کیا گیا، جن میں مرد، عورتیں اور یہاں تک کہ بچے بھی شامل تھے، جنہیں بری طرح سے مارا گیا. Millions were forced to leave their ancestral homes. لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو اپنے آبائی گھر چھوڑ کر جانا پڑا. They had to migrate to پاکستان، اور انہیں پاکستان کی طرف ہجرت کرنی پڑی. Question number 8. Interpret and analyze the following statements from the speech. یعنی قائد کی تقریر سے لیے گئے کچھ حصے جو ہیں یہاں پر دیے گئے ہیں ABC اس طرح سے، تو ان کو دیکھ کر جائزہ لینا ہے ان کا، اور ان کے متعلق بتانا ہے کہ اس میں کیا کہا گیا ہے. جیسے کہ پہلے سب سے دیکھتے ہیں پارٹ A. Beware of the fifth columnist among ourselves. تو اس سے مراد ہے، مل کر پڑھتے ہیں. The قائد advises the youth to be well aware of the negative elements who always wanted to weaken Pakistan. یعنی قائد جو ہیں وہ نصیحت کریں نوجوانوں کو کہ وہ ہوشیار رہیں ایسے منفی عناصر سے جو کہ پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. پارٹ B. Guard against and weed out selfish who only wish to exploit you so that they may swim. یعنی اب اس کا مطلب ہم نے بتانا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے، مل کر پڑھتے ہیں. B. You should try to remove those selfish people among you who want to use you to damage the image of Pakistan. یعنی آپ نے اپنے درمیان میں سے ان خود غرض لوگوں کو نکال کر باہر کرنا ہے جو کہ پاکستان کی ساخت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. پارٹ C. Hitherto you have been following the rut. اور پھر کچھ حصہ اس کا بیچ میں نہیں دیا گیا، اور پھر باقی کا جو پیراگراف کا حصہ ہے all you think and hanker for is government service، اور پھر کچھ حصہ چھوڑنے کے بعد now I want you to get out of that rut and that mentality especially now that we are in free Pakistan. تو اب اس کا مطلب دیکھنا ہے کہ کیا ہے اس سے مراد. تو اس بات کو سادہ اور آسان الفاظ میں اس طرح سے بتا سکتے ہیں کہ the قائد advises the youth not to run after government service after completion of their degrees as they are now a part of a free state of Pakistan. تو یہاں قائد نوجوانوں کو یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ وہ اپنی ڈگریوں کو مکمل کرنے کے بعد سرکاری نوکریوں کو حاصل کرنے کی دوڑ میں شامل نہ ہوں، جیسے کہ اب وہ پاکستان کی آزاد ریاست کا حصہ ہیں. تو ویڈیو مکمل ہو چکی ہے، یہ مشق بھی یہاں ختم ہو گئی ہے. آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے.